مذاکرات بڑے مشکل سے شروع ہوئے لیکن شروع ہو گئے. ان مذاکرات سے آپ کچھ نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسرسائز شاید فروٹ لیس ہی ثابت ہوگی؟ حکومت کہتی ہے جوڈیشل کمیشن بنانا مشکل ہے، اور حکومتی ترجمانوں نے سینٹ میں یہ بیانات بھی دیے کہ کوئی قتل نہیں ہوا ہے 26 نومبر کو، تو کس چیز کا جوڈیشل کمیشن؟ تو ایک طرف حکومت نے بتا دیا کہ ہم تو نہیں مانتے کہ قتل ہوا ہے کوئی. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جو لوگ ہمارے غائب ہیں یا قتل ہوئے ہیں یا جن کو زخمی ہیں اور ان کی لسٹیں ہیں وہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، یعنی کہ حکومت کو نہیں دیں گے، جوڈیشل کمیشن کے سامنے ہم اپنی ساری لسٹیں پیش کریں گے. اب یہ ایک ڈیڈ لاک سا بن گیا ہے مذاکرات میں. کہاں جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں مذاکرات؟ بھی پتہ نہیں میری اردو کمزور ہے یا مذاکرات کے لوگ کوئی اور معنی لیتے ہیں. مذاکرات تب ہوتے ہیں جب دو پارٹیوں کے درمیان اختلاف ہو، دو گروپوں کے درمیان اختلاف ہو. یہ مذاکرات نہیں کہلاتے کہ ایک آدمی آپ کے گھر پر ڈاکہ ڈالتا ہے، آپ کا سامان اٹھا کے لے جاتا ہے، آپ کے گھر پہ قابض ہو جاتا ہے. اس سے مذاکرات واگزاری کے ہوں گے کہ میرا چوری شدہ سامان دے دو، میرے گھر سے نکل جاؤ، خدا کو مانو، میری جان بخشو. مذاکرات کس بات کے؟ آپ بھی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ یہ جو الیکشن ہوئے فروری میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بوگس، سب سے ناروا، سب سے وہ انتخابات تھے. بالکل زر اور زور کی بنیاد پہ، زر اور زور کی بنیاد پہ عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. عمران خان کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ بات دنیا جانتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، پاکستان کا ہر فرد جانتا ہے کہ عمران خان یہ الیکشن جیت چکا تھا. اور اس پہ پتہ نہیں کن قوتوں کے ایما پہ جنہوں نے بھی کیا ہے، یہ پاکستان کے ساتھ انتہائی بڑا جرم ہے. جنہوں نے کیا ہے، اگر انہیں پاکستان عزیز ہے، اگر وہ واقعی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، انہیں اس جرم پہ معافی مانگنی چاہیے، انہیں پیچھے ہٹنا چاہیے. میں نے کل بھی کسی انٹرویو میں کہا تھا، اور قصداً کہا تھا، ارادے سے کہا تھا، میں نے کہا میاں صاحب نواز شریف جمہوری آدمی ہیں، ووٹ کو عزت تو ان کا سلوگن تھا، وہ مہربانی کریں درمیان میں پڑھیں اور شاباش سے کہیں کہ بابا انف از انف، استعفیٰ دے دو اور حکومت ختم کر دیں. حکومت ختم کر دیں. تب جب مذاکرات ہوں گے، میں نے کل کسی ٹیلی ویژن کو کہا تھا کہ 4 مہینے کے لیے، نہیں کہ لمبے عرصے کے لیے، کوئی 4 مہینے کے لیے پاکستان کی ان اکابرین پہ مشتمل ایک قومی حکومت بنائی جائے جس میں نواز شریف صاحب بھی ہوں، جماعت اسلامی والے بھی ہوں، شاہد خاقان عباسی بھی ہوں، پیپلز پارٹی والی بھی ہوں، یہ فضل الرحمان صاحب بھی ہوں. یہ 4 مہینے وہ اس پہ سوچے کہ کس طرح اس کو ٹرانزیشن اگلے پار کیا جا سکتا ہے، الیکشن کرا دیے جائیں. یعنی کہ قومی کیئر ٹیکر سیٹ اپ، قومی سیٹ اپ اس بنیاد پہ کہ پاکستان کو واپس آئینی اس میں لایا جائے. پاکستان میں آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. پاکستان ایک جمہوری اسٹیٹ ہے. پاکستان میں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، پنجابی اپنی مرضی سے خود اس میں یعنی ایک رضاکارانہ فیڈریشن میں رہتے ہیں. یہ لوگ مختلف نوع قسم کے لوگ ہیں، زبانیں مختلف ہیں، وہ مختلف ہے. جس چیز نے ان کو اکٹھا رکھا ہوا ہے وہ پاکستان کا آئین ہے. اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اسمبلی کا اسپیکر جو کسٹوڈین ہوتا ہے پارلیمنٹ کا، وہ اسمبلی میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں نے جاسوسی اداروں کو اجازت دے دی ہے کہ جس آدمی کا بھی ٹیلی فون آپ ٹیپ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں. اچھا، لیکن اشرف صاحب اس پہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک طرف تو یہ مذاکرات ہو رہے تھے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان، دوسری طرف بیرسٹر گوہر کی آپ نے سٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ ہم نے آرمی چیف سے جو ملاقات کی اور اس کے اوپر ان کی طرف سے سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے اس چیز کی تردید آئی کہ ہماری پی ٹی آئی سے کوئی سیاسی معاملات پہ بات چیت نہیں ہوئی ہے. بہرحال گوہر صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے سیاسی مسائل اور مطالبات ان کے سامنے بھی رکھے ہیں. جس میٹنگ کے اوپر آپ نے بھی یہ کہا کہ یہ آئین کی روح کے خلاف ہے. تو کیا آپ کے کہنے، اور آپ نے پھر یہ بھی سنا ہوگا کہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم سے مذاکرات کی کیا ضرورت ہے، آپ پھر ادھر ہی بیٹھ کے مذاکرات کریں. تو کیا ہائیبریڈ نظاموں میں، جس طرح سے کہ اس وقت پاکستان کا ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے، تو کیا ہائیبریڈ نظام میں اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کی یا اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان کوئی ریلیشن شپ یا کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے؟ بات یہ ہے، میں نے یہ لفظ سنا ہے ہائیبریڈ نظام. کیا نظام؟ یعنی ملک میں اگر ماشاء اللہ ہے تو بھی غیر آئینی ہے.
کو چھیڑنا, آئین کو ایبروگیٹ کرنا, آئین کو توڑنا, آئین میں گڑبڑ کرنا, جو یہ کرتے ہیں اور وہ سب جو ان کے ساتھی ہیں وہ کیپٹل پنشمنٹ کے حقدار ٹھہرائے جاتے ہیں. آئین خود کہتے ہیں, میں نہیں کہتا. ہائبرڈ نظام ہو جو بھی ہو, اگر ماشاءاللہ ہے بھی غیر آئینی ہے, اگر ہائبرڈ نظام ہے بھی غیر آئینی. پاکستان کا پرابلم یہ ہے, جو بھی آتا تھا جو بھی آتا ہے سیدھا جی ایچ کیو, اور جی ایچ کیو میں بیٹھنے والا ہر آدمی اوپر سے لے کر نیچے تک کھڑے ہو کے یہ حلف لیتا ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. 1993 میں گور ایوب خان سپیکر تھے. میں نے جب دوسری دفعہ 92 میں منتخب ہوا تھا, جب انہوں نے حلف لیا تو میں نے کھڑے ہو کے پوائنٹ آف آرڈر کی کہا, میں نے کہا اسپیکر صاحب یہ آئین, یہ حلف ایک وہ تھی یا یہ اوبلیگیشن. کہتے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ آپ نے ہم سے حلف لیا, اس کا آخری ٹکڑا میں نے پڑھا کہ میں پاکستان کے آئین کی فلانا فلانا وفاداری کروں گا. ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کوئی بھی سرپرا کل اٹھ کے چلا آئے گا اور حملہ آور ہوگا, ہم کس طرح دفاع کریں گے؟ یا تو یہ ہے کہ ہم سے حلف لے لو کہ جس دن اس آئین کو کوئی ایبروگیٹ کرے گا ہم انڈر اوتھ ہوں گے کہ سارا پاکستان گلیوں میں کھڑا ہوگا اور اپنے آئین کے دفاع کرے گا. اس پہ خوب میری تکرار ہوئی تھی. انہوں نے کہا جگدہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کی سیٹ جا سکتی ہے. میں نے کہا سیٹ جائے لیکن یہ فارمیلٹی تھی یا اوبلیگیشن. صحیح ہے, کافی جھگڑا ہوا. جی اچھا, تو یہ بتائیے اب اچک زئی صاحب کہ آپ لوگوں کا چلے مذاکرات کی اور جو پس پردہ ملاقاتیں ہیں اس کی بات تو ہم نے کی, لیکن جو اب آپ لوگوں کا جو پلیٹ فارم ہے جو بنا, جس میں شاید خاقان عباسی صاحب سے بھی آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی, کیا وہ باقاعدہ طور پہ اس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں؟ اور کیا آنے والے دنوں میں آپ لوگ مولانا فضل الرحمان کو بھی تحریک تحفظ آئین میں دعوت دیں گے؟ ہم آپ کو بھی بلائیں گے. یہ نہیں کہ میں کوئی وہ ہوں. بات یہ ہے پاکستان بڑی مشکل میں ہے, ہم اجہتی بحرانوں میں ہے. اقتصادی بحران ہے, اخلاقی بحران ہے, سیاسی بحران ہے, آئینی بحران ہے, یہ سب کچھ ہے. ہم کوشش کریں گے شاید خاقان عباسی سمیت, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام جو سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں, جرنلسٹ ہوں, جرنلز ہوں, ججز ہوں, ماہرین اقتصادیات ہوں, ماہرین تجارت ہوں, ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آئیں, ہم آپ کے میزبان آئین کے تحفظ کے لیے کام کریں, آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں 2 دن, ہم سب مل کے کلیکٹیو وژڈم میں فیصلہ کر لیں کہ اس ملک کو کس طرح چلانا ہے. دن بدن یہ ملک, میں معافی چاہتا ہوں, مجھے دکھ ہوتا ہے, دن بدن یہ ملک بالکل ایک جس طرح ایک خطرناک مرض کا مریض موت کی طرح ہمارے سامنے بڑھ رہا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ وجوہات کیا ہیں, کوئی انگشتمائی نہیں کرتا. یہ کیسے چلے گا؟ دنیا میں بھی پڑھی لکھی عورت ہے, میں تو گنوار آدمی ہوں, گاؤں میں پڑھا لکھا ہوں. بات یہ ہے دنیا اپنے ان بچوں کو ابھارتی ہے جن میں نو کہنے کی طاقت ہوتی ہے, جو ظلم کے خلاف, ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. یا الٹا ہے, جو وفاداریاں بیچتا ہے, دوسروں کی وفاداریاں خریدتا ہے, گنج کے بیل کی طرح بکتا رہتا ہے, وہ وفادار ہے, پاکستان کا حکمران ہے. یعنی یہاں تک ہماری بربادی پہنچ چکی ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے کولیگ سے, جو کچھ 26 کو ہوا, لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ آئین انسان کو یہ حق دیتا ہے, اجتماع کا حق دیتا ہے, جلوس کا حق دیتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں حکومت؟ اچک زئی صاحب, حکومت کہتی ہے, اور حکومت کے ترجمان نے تو مطلب ہاؤس, جو فلور آف دا ہاؤس ہے, سینٹ میں یہ بیان دیا ہے کہ کوئی شخص وہاں پر جان سے نہیں گیا. اور اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جوڈیشل کمیشن جو پی ٹی آئی مانگ رہی ہے, پشین میں ہمارے ایک غریب بچہ لایا گیا, جی سر نے گول لگی 26 نومبر سے پشین میں, یس, اسلام آباد سے لایا گیا. 12 تو یقینی ہے, ان کے گاؤں معلوم ہے, ان کے والدین معلوم ہے, سیدھی گولیاں لگی ہیں. میں تو سیدھا سادہ, کوئی اچھا سمجھے یا برا, میں تو سیدھا سادہ شہباز شریف وزیر داخلہ اور آئی جی اسلام آباد کو قاتل سمجھتا ہوں ان کا. تو آپ پھر اچک زئی صاحب یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ بڑی مشکل سے یہ دونوں سائیڈز بیٹھے تھے اور لوگوں کو ایسی امید تھی کہ شاید کچھ حل نکلے, کچھ بات آگے بڑھے, اور یہ جو ایک کنفرنٹیشن اور ایک گھٹن کا ماحول ہے اس سے باہر نکلیں گے. گھٹن تو پیدا کیا گیا, گھٹن میں یہ سارے لوگ شریک ہیں. میں کوئٹہ میں تھا, ایک آدمی میرے پاس آیا مسلم لیگ کا, اس نے کہا بابا خدا کو مانو ہماری پارٹی کیا کر رہی ہے. میں نے کہا میرا کیا تعلق؟ کہتے ہیں جی ایاز صاحب, جس کو میں حوالدار اسپیکر کہتا ہوں. مجھے بڑا غصہ ہے اس آدمی پہ, کام کا آدمی تھا.
कहता अयाज आया हुआ है, उसने कहा हमारी बात तय हो गई है, हमें 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी कोयटा में फलाने इलेक्शन से पहले यस फलाने से रबते रखो। हाँ मियाँ साहब की ख्वाहिश थी कि महमूद को पूछो कि महमूद किस हल्के से इंतखाब लड़ रहा है। इस तरह लोग चलाते हैं इस बर्बादी में। तो अब करें क्या? आपकी बदकारियां इस मुल्क को तोड़ चुकी हैं, एक दफा तोड़ चुके हैं। अब फिर अपने लोगों को गोलियां मार के फिर तोड़ना चाहते हो। हम किसी को याशी करने नहीं देंगे। आपको भी वैसे ही हमारे कमांडर इन चीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ भी जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, फलाना खान जिंदाबाद, ये हम सबको प्यारे हैं, लेकिन पाकिस्तान इनसे ऊंचा। पाकिस्तान चीफ साहब भी कहते हैं और भी कहते हैं पाकिस्तान फर्स्ट। अगर पाकिस्तान फर्स्ट ईमानदारी से कोई कहता है तो वो एक जमहूरी पाकिस्तान होगा, आइन बालादस्त होगा।